الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو سال کے دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا ذکر اس کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں کیا ہے، اور رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ سال کا ایسا نہیں ہے جس کا نام قرآن کریم میں آیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نام لیتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں فرمایا، اور اس طرح سے قرآن کے نزول کا آغاز اور اس کی ابتدا بھی جو ہے ماہ رمضان میں ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ رمضان میں آئی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، اور حق و باطل کا فرق کھول کر کے وہ تعلیمات بیان کرنے والی ہے۔ اس طرح سے رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو صیام اور روزہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ رمضان کا روزہ جو ہے یہ رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہے۔ صیام اور روزہ جو اسلام کا ایک فریضہ ہے، اللہ رب العالمین کے اس فریضہ کو اور اس رکن کو ماہ رمضان میں ادا کرنا ہے، اور روزہ رمضان میں رہنا ہے، خواہ یہ رمضان موسم سرما میں ہو یا موسم گرما میں ہو، چھوٹے دن ہو یا بڑے دن ہو، اور اسی مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس رمضان کے مہینوں کو پالے وہ اس میں روزہ رکھے۔ اس لیے روزہ جو ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے، یہ رمضان کے مہینہ میں رکھنا ہے۔ اس طرح سے ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو رمضان میں ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے عبادت بہتر ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے، اور بہت سارے خیر پر مشتمل ہے۔ اس کے خیر سے وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں اور جو سعادت مند نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ نیکوکار جو ہیں وہ اچھے کاموں میں حصہ لے اور اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہوں، یعنی وہ اعمال بجا لائیں جن کی وجہ سے جنت کی راہ جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور جنت میں جانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بدعملی کے شکار نہ ہوں، برے کام نہ کریں اور ایسے اعمال نہ کریں جو جہنم تک لے جانے والے ہیں یا جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ شخص جس کی وفات رمضان میں ہو جائے اس کا حساب نہیں ہوتا ہے اور بغیر حساب وہ جنت میں چلا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ صفدت الشیاطین، اور وہ شیطانوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے قید کر لیا جاتا ہے، بالخصوص ان میں جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں وہ بند کر لیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے جب شیطانوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے رمضان میں بند کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، تو پھر بھی لوگ گناہوں میں کیسے ملوث ہو جاتے ہیں اور گناہ کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انسان جس طرح سے گناہ شیطان کے ورغلانے سے، اس کے اکسانے سے اور اس کے فریب میں آ کر کرتا ہے، اس طرح سے انسان کا نفس جب شریر ہو جاتا ہے تو نفس بھی اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے اور اس کی طرف راغب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء،
انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ اس کو برائی پر ورغلاتا ہے اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، کبھی کبھار بروں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتا ہے، بروں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے جو اسے برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، اور اس کے سنگ صحبت میں رہ کر کے وہ برائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور افسوس کے ساتھ کہے گا اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی صحبت میں نہ رہا ہوتا، نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو برائیوں پر ورغلانے، دھوکہ دینے میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے برائی انسان جو ہے نفس کے ورغلانے سے اور اس طرح سے بروں کی صحبت اختیار کرنے سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ سرکش شیاطینوں کو رمضان کے مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ کی خیرات و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اس ماہ میں نیکیاں کریں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔